اس عورت کا نام ریحانہ تھا۔ اس کی کوئی اولاد نہیں تھی کیونکہ اس کی شادی کو ابھی سال بھر ہوا تھا۔ ہاں، وہ پریگننٹ تھی، اسے پہلا بچہ ہونے والا تھا۔ یہ اس کا پہلا بچہ ہوتا۔ اس کا شوہر محنت مزدوری کرتا تھا۔ ہمارے ہی گاؤں میں ایک چھوٹے سے گھر میں 2 کمروں پر مشتمل ایک کچے سے مکان میں وہ دونوں میاں بیوی رہتے تھے۔ یہ مکان میرے گھر سے زیادہ دور نہیں تھا اور زیادہ گاؤں کے اندر بھی نہیں تھا۔ یہ میرے لیے ایک بہترین شکار گاہ تھی۔ میں اس سے بچہ بہت آسانی سے اغوا کر سکتا تھا۔ اسے ماں بننے میں اب زیادہ دیر نہیں تھی۔ میں انتظار کرنے لگا کہ کب وہ دن آئے کہ جب اس عورت کو بچہ ہو اور میں اس بچے کو اغوا کر لوں۔ میں آپ کو یہ بتا دوں، میں اچھا خاصا لمبا تڑنگا اور کافی طاقتور تھا، جبکہ میرے مقابلے میں عبدالقدیر کافی دبلا پتلا اور انتہائی کمزور سا تھا۔ مگر میں پھر بھی عبدالقدیر سے جھگڑا کرنا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ اگر میں نقاب میں بھی ہوتا تو وہ مجھے میرے ڈیل ڈول سے پہچان لیتا۔ مجبوری کی بات اور تھی، وہ جو ہوتا پھر دیکھا جاتا۔ مجھے جو بھی کرنا تھا ان دونوں میاں بیوی کی نظروں میں آئے بغیر کرنا تھا۔ اس بات کا میں پکا فیصلہ کر چکا تھا کہ ریحانہ اور عبدالقدیر کا بیٹا ہی میرا شکار بنے گا۔ ہاں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ریحانہ کو کوئی بیٹی پیدا ہو جائے، مگر مجھے اس بات سے غرض نہیں تھی۔ کتاب میں یہ نہیں لکھا تھا کہ اگر بیٹی ہو گئی تو تب میں عمل نہیں کر سکتا۔ وہاں پر تو صرف بچے کی بلی کے بارے میں لکھا تھا، جو کہ میں دینے کو تیار تھا۔ آخرکار انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور وہ دن آ گیا۔ عبدالقدیر کی بیوی کو تکلیف ہوئی اور وہ گاؤں سے کسی عورت کو لینے چلا گیا جو کہ بچے کی پیدائش میں مدد کر سکے۔ میں نے بھی اپنا گھر بند کیا اور عبدالقدیر کے گھر کے پچھواڑے دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔ دیوار ایسی طرف تھی کہ میں کسی صورت بھی نظر نہیں آ سکتا تھا۔ ویسے بھی وہاں پر کچھ اینٹوں کا ڈھیر پڑا تھا، میں اس کے پیچھے آسانی سے چھپ سکتا تھا۔ عبدالقدیر کے ساتھ دایا آئی اور سیدھا اس کمرے میں چلی گئی جس میں ریحانہ تھی۔ قدیر باہر صحن میں کھڑا تھا۔ کافی وقت گزر گیا، پھر اندر سے کسی بچے کے رونے کی آواز نے مجھے اور قدیر کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ دائی جلدی سے باہر آئی اور اس نے عبدالقدیر سے کہا، مبارک ہو، تمہیں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ عبدالقدیر نے جیب سے کچھ پیسے نکال کر دائی کو دیے۔ اس نے پیسے لیے، سلام کیا اور رخصت ہو گئی۔ میں یہ بتا دوں کہ بچے کی پیدائش پر گاؤں میں سے کوئی بھی عبدالقدیر کے گھر پر نہیں آیا تھا، کیونکہ عبدالقدیر انتہائی چڑچڑا اور بد مزاج آدمی تھا اور بہت کم لوگوں سے اس کی بنتی تھی۔ گاؤں کے زیادہ لوگوں سے اس کا جھگڑا ہی رہتا تھا، اور ماں اور باپ تو دونوں کے تھے نہیں، نہ ہی کوئی بہن بھائی تھا جو اس خوشی میں ان دونوں کے ساتھ شریک ہوتا۔ عبدالقدیر اپنی جگہ سے اٹھا اور ریحانہ کے کمرے کی طرف بڑھا۔ بس میں اسی موقع کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ اب دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ میں نے دیوار سے چھلانگ لگائی اور دوسری طرف کود گیا۔ میں اس قدر احتیاط سے کودا تھا کہ میرے کودنے سے ذرا بھی آواز نہ ہوئی۔ میں نے اپنا چہرہ پوری طرح سے نقاب کے ساتھ ڈھانپ رکھا تھا۔
مجھے اس بات کا پتہ تھا کہ قدیر اور ریحانہ کے علاوہ اس وقت اس گھر میں اور کوئی نہیں ہے۔ میرے پاس بہت اچھا موقع تھا۔ قدیر کسی طرح بھی میرا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، اور ریحانہ وہ تو بیچاری بیمار تھی۔ میں اس کمرے کے باہر چھپ کر کھڑا ہو گیا۔ میں پوری تیاری میں تھا۔ عبدالقدیر جیسے ہی کمرے سے باہر نکلا، میں نے اسے دبوچ لیا۔ میرا یہ اچانک حملہ اس کے لیے کافی تھا۔ وہ سنبھل نہ سکا۔ میں نے اس کا گلا دبوچ رکھا تھا۔ میری بے پناہ طاقت سے وہ بہت جلد نڈال ہو گیا، اور پھر وہ بے جان ہو کر میری باہوں میں گر گیا۔ مجھے اس بات کا نہیں پتہ کہ وہ زندہ تھا یا مر گیا تھا۔ مجھے بس اپنا کام کرنا تھا۔ اب میں ریحانہ کے کمرے کی طرف بڑھا۔ میں بہت خوش تھا کہ اب وہ وقت دور نہیں جب بچہ میرے پاس ہوگا۔ ابھی بہت رات باقی تھی۔ جب تک گاؤں کے لوگوں کو اس واردات کا پتہ چلے گا، اس وقت تک میں عمل کر کے اپنے گھر بھی پہنچ چکا ہوں گا۔ عبدالقدیر کے بارے میں مجھے لگتا تھا کہ وہ میرے حملے سے مر گیا ہے۔ میں ریحانہ کے کمرے میں داخل ہوا۔ ریحانہ چارپائی پر لیٹی تھی۔ اس نے ایک موٹی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ میں عبدالقدیر کو تو مار ہی چکا تھا، مگر اب میں ریحانہ کو مارنا نہیں چاہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں بہت احتیاط سے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ دوستو، میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اگر آپ کو کہانی اچھی لگے۔ ریحانہ چارپائی پر بے سدھ پڑی تھی۔ ایسا لگتا تھا وہ سو گئی ہے۔ بچہ بھی شاید اس کے پاس چارپائی پر تھا، کیونکہ کمرے میں بچہ کسی اور جگہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے بستر کے قریب پہنچ گیا۔ میں نے انتہائی احتیاط سے ریحانہ کی چادر اتاری۔ دوستو، میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔